بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، دفع المعضلات والمصائب، اخی رسول زوج البتول سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کچھ ارشادات سنیے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، سب سے اچھا شغل عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر عبرت دلانے والی چیز موت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ مولا فرماتے ہیں، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 عدل یعنی انصاف، اور نمبر 4 جہاد۔ مولا فرماتے ہیں، خبردار فرقہ بندی سے بچے رہو۔ جو شخص جماعت سے الگ ہو جائے وہ شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، جیسے ریوڑ سے الگ بکری بھیڑیے کی غذا بن جاتی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اگر تیری زبان شیریں ہے یعنی میٹھی ہے تو سب لوگ تیرے بھائی ہیں، اور اگر تیری زبان بری ہے، کڑوی ہے، تو گھر کے نوکر چاکر بھی تیرے دشمن ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، نصیحت تنہائی میں کرنی چاہیے۔ جو نصیحت بھرے مجمع میں کی جائے وہ نصیحت نہیں بلکہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے والی ملامت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچ، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، رنج کے بغیر راحت اور غم کے بغیر خوشی کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی اللہ کی جگہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اگر حاکم اپنی خواہشوں پر چلنے لگے تو وہ انصاف نہیں کر سکے گا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، سنی سنائی بات کا چرچا مت کرو۔ آدمی کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ جو کچھ سنے دوسرے لوگوں کے سامنے اسے دہراتا رہے۔ مولا فرماتے ہیں، بازار کی مجلسیں شیطانوں کی جگہیں اور فتنوں کے تیر ہیں، ان سے دور رہو۔ مولا فرماتے ہیں، گناہ پر پشیمان شرمندہ ہونا گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے باطن کو درست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی درست کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ہر کام کو اچھا سمجھتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، فضول امیدوں پر بھروسہ نہ کرو، یہ احمقوں کا طریقہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، کمینوں کا مال اور جائیداد تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، وہ شخص سب سے بڑھ کر بیوقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع ہوا ہو۔ مولا فرماتے ہیں، شریف کی کسی غلطی کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، اور شریر کی کوئی اچھی بات دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ مولا فرماتے ہیں، جب تک کسی شخص سے گفتگو نہ کر لو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ مولا فرماتے ہیں، بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپاؤ، اور اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ مولا فرماتے ہیں، کارخانہ قدرت میں فکر کرنا، غور کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور عقل کی زکوٰۃ نادانوں کی باتوں پر صبر کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اگر تمہارے دوست تم میں کسی ایسی خوبی کا بیان کریں جو تم میں نہ ہو
تو کوشش کرو کہ وہ خوبی تم میں جلد آ جائے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کبھی تلواروں کے وار خالی جاتے ہیں اور کبھی خواب سچے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خاموشی عالم کے لیے زینت اور جاہل کے لیے پردہ جہالت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جسے تم تلاش کرتے ہو، ایک وہ جو تمہیں تلاش کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بادشاہت کفر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مولا فرماتے ہیں بڑھاپا آدھا غم ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس قدرت کا شکر اس طرح ادا کرو کہ اسے معاف کر دو۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں موت بے اطلاع ساتھی ہے۔